لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. حضرات گرامی، آج جس عنوان کے تحت بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے غربت سود. سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ جان لیجیے کہ اعمال میں سب سے بڑا گناہ وہ سود ہے. عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک اور عمل میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے کی تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 278 اور 281 تک میں نے یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورۃ البقرہ میں سود کے حوالے سے کافی تفصیلی ان آیات کے اندر ذکر آیا ہے. انہیں آیات کی روشنی میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے روز قیامت الا سوائے اس کے کہ کما یقوم الذی، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یعنی ایسا شخص یتخبطہ الشیطان من المس کہ جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو، جو شخص شیطان کے چھونے سے حواس کھو بیٹھا ہو، ایسا کر دیتا ہے، کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ ان کے لیے روز قیامت کی سزا ہے. روز قیامت تو یہ معاملہ ہوگا ہی، لیکن اگر دنیا میں بھی اگر دیکھیں ہم تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا معاملہ آپ کو اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں نظر آئے گا. بڑے مخبوط الحواس قسم کے لوگ نظر آئیں گے. یہ حرص و حوث کا بندہ جو ہے پھر وہ ہر چیز کو حرص اور لالچ، یہ ایک بڑا ہی سفلی کہنے کے معاملہ ہے، جذبہ ہے. جیسے
کتے کو اگر آپ بٹا بھی مارے نا، اس کی طرف بٹا بھی پھینکے، اس کو بٹا بھی مارے تو وہ اس بٹے کو بھی سونگے گا، اس کی طرف بھی لپکے گا کہ شاید اس میں کوئی ہڈی ہے یا کوئی اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے۔ اسی طرح حرص و حوث کا آدمی، لالچ پر مبنی جس کی نفسیات ہوگی، وہ ہر چیز کے پیچھے اسی طرح دیوانہ اور باولا ہو جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ سود جو ہے یہ انسان کے اندر یہ حرص و حوث اس جذبے کو خوب بھڑکاتا ہے، خوب پروان چڑھاتا ہے۔ وہ ہر جگہ یہی سنتا پھرتا ہے کتے کی طرح کہ کہاں سے مجھے فائدہ ملے گا، چاہے کسی کا تو کچھ بچے یا نہ بچے، مجھے میرا مفاد حاصل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایسے لوگوں کی پھر آپ ذہنیت اور ان کے معاملات کو جانتے ہیں کہ لوگ اس میں آج سود کا سب سے بڑا ادارہ بینک ہے نا، لوگوں کے گھر خالی کروا دیے جاتے ہیں، لوگوں کی چلتے کاروبار جو ہے وہ ان سے ان کو فارغ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بینک تو اپنا سود وصول کرے گا۔ تو یہ جو حرص و حوث ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا انجام ایسا ہوگا جیسے کہ کسی شخص کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، حواس کھو بیٹھا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کے لیے جو سزا کا معاملہ ہے یہ سود خوروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ایک طرف تو یہ کہ دیکھیں اللہ کی نافرمانی، اوپر سے اس کو صحیح قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرنا۔ انسانیت، آدمیت اور شیطانیت میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے روکا تھا اللہ نے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو کیا کیا؟ غلطی کا اعتراف کیا، احساس گناہ دل میں تھا، اعتراف کر کے توبہ کی۔ ایسے شیطان نے کیا کیا؟ شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے اس غلطی کو ایڈمٹ کرنے، ماننے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے اس نے اس غلطی پر ایکسکیوزز پیش کیے، دلائل پیش کیے کہ اللہ آپ کا حکم غلط تھا، معاذ اللہ، آپ کا ڈسیزن غلط ہے، معاذ اللہ۔ بھلا یہ آدم جس کو آپ نے گلے سڑے سیاہ رنگ کے گالے سے پیدا کیا، یہ وہ حقیر ہے مجھ سے، انا خیر منہ، اس نے کہا میں اللہ اس سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے اس کو جو ہے وہ مٹی سے، گالے سے سیاہ رنگ کے پیدا کیا اور مجھے جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے ایک بڑی ہی نفیس شے سے پیدا کیا۔ تو آپ ذرا دیکھیے نا، بھلا ایک نفیس شے سے پیدا کیے جانے والا اعلیٰ ہستی جو ہے وہ ایک ادنا کو سلیوٹ کرے، اس کو سجدہ کرے، یہ کیسے بنا ممکن ہے؟ دلیل دی نا اس نے، یہ دلیل بازی اللہ کو پسند ہے۔ غلطی ہوگی، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کل کے کل گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اس قدر ہو کہ آسمانوں زمین کے خلاؤں کو پر کر دے، اتنے گناہ ہو، لیکن اگر تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے گا سچی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اللہ آپ ذرا اپنے حکم پر ہی غور کیجیے، نظر ثانی کیجیے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ وہ وتیرہ ہے جو آج انسانیت نے اختیار کر لیا ہے۔ غلطی کرنا تو اس کی اصلاح کرنا، کجا اس پر دلائل پیش کرنا، یہ نہیں جی یوں ہے تو یا ہے، یہ تو موجودہ حالات کا تقاضا ہے، وقت ایسا ہے، حالات ایسے آگے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیے۔ اللہ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے کہ آگے چل کر حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آپ اور میں سمجھائیں گے اللہ کو، معاذ اللہ؟ مجھے اور آپ کو پتا چلا کہ جناب حالات اب ایسے ہیں کہ اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ آگے دو چیزیں، مرد اس کے لیے رزق کے حالات اور عورت کے لیے پردہ، یہ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل۔ اور اسی پر آج میں آپ کو بتا دوں کہ بھرپور دلائل بازیاں اور حجتیں، ایکسکیوزز، ہم حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ
اپنے معاش کو لے کر چل رہے ہیں اور اس پر دلائل ہیں، ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں. یہ درست طرز عمل نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک بأنہم قالوا، یہ جو سود کی بات ہو رہی تھی، ان کے لیے سزا جو ہے سخت ترین کیوں ہوگی ایسی کہ یہ کہتے تھے، دلیلیں پیش کیا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بھائی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے نا. معاذ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ کسی نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی اور اس کو بیچ دیا 110 میں 120 میں، تو اس نے 100 روپے کی چیز پہ 10-20 روپے نفع کما دیا. ہم نے 100 روپے کسی کو قرض دیا اور اس پر سے 10-20 روپے لے لیے، تو کیا فرق ہے؟ بات اللہ یہ دلیل جو ہے نا، پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو پچھلی جو بات میں سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کو یہ دلیلیں پسند نہیں ہے، تم اللہ کو دلیلوں سے قائل نہیں کر سکتے. اور سب سے اہم بات یہ سمجھ لیجیے، صحیح اور غلط اس کا تصور کیا ہے؟ آپ کسی چیز کے غلط ہونے کو تب غلط مانیں گے جب اس کے اندر خباستیں جو ہے آپ دلائل سے اور اس کی خباستیں سمجھ آ جائیں، تب مانیں گے کہ یہ غلط ہے. جی اس کی کسی چیز کی خرابیاں، اس کی خباستیں، اس کے نقصانات آپ کو خوب واضح ہو کر نظر آنے لگ جائے، سمجھ آ جائے، تب مانیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. نہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں چیزوں کی خباستیں نظر آئیں گی، ان کے نقصانات نظر آئیں گے، حکمتیں کوئی سمجھ آئے گی تو پھر ہم مانیں گے، بلکہ ہمارے لیے اصل چیز ہے کہ اللہ کا حکم. آدم علیہ السلام کو روکا اس درخت سے پھل نہیں کھانا. اس درخت کے اندر جو شر تھا آدم علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا، تب بھی ماننا تھا نا. اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ فرمایا ہر چیز کھاؤ اس درخت کے سوا؟ اللہ تعالیٰ اس درخت میں بھی خیر پیدا کر دیتے، اس کو بھی درست کر دیتے، اس میں سے جو شر تھا اس کو نکال دیتے، لو یہ بھی کھاؤ. مقصد تو یہ تھا کہ آزمائش تھی. حلال و حرام، صحیح اور غلط، اس کا اصل منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ چیزوں کی آپ کو خباستیں، اس کی حرام چیزوں کی خباستیں، اس کی خرابیاں اور نقصانات نظر آئیں گے، سمجھ آئیں گے تو میں مانوں گا کہ ہاں یہ حرام ہے، مجھے اس کو نہیں کرنا، مجھے اس کو نہیں استعمال کرنا. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ عقل جو ہے یہ کرائے کا وکیل ہوتا ہے نا. جیسے وکیل کو اگر قاتل بھی کھڑا کر لے تو وہ قاتل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیلیں، کوئی نہ کوئی راستے نکال رہے گا. یہ عقل بھی وکیل کی طرح ہے کرائے کے. اس کو شراب کے لیے کھڑا کر دو تب بھی یہ اس پہ دلائل پیش کرتے گا، شراب میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. سود کے لیے کھڑا کر دو، یہ کہے گا سود میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. اور یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن اس عقل کو تو کھڑا کر دو، بہن بھائی کے رشتہ کروانے کے، اس کے نکاح ہو جائے بہن بھائی کا، یہ اس کے لیے بھی دلیلیں پیش کرتے رہے کرتے بڑے بڑے ہیں، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ذہنی ہمانگی ہے، ایک دوسرے کے مزاجوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کا نکاح اچھے سے ہو جائے گا. دلیلیں ہیں کہ نہیں؟ دلائل پہ بات نہیں ختم ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، فرمایا اس دلیلوں کو چھوڑو. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کرایا. وہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ دلیلوں سے بات کرو. اللہ کو مانتے ہو؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم ذات ہے. اگر مانتے ہو وہ صحیح جانتا ہے کس چیز میں کیا خیر ہے کیا شر ہے، تم نہیں جانتے. انسان تو اندھا ہے. میں تو اگلے لمحے کے بارے میں نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا. اگلے لمحے کا علم نہیں کسی کو. تو مزید کیا انسان اپنی عقل پہ دعوے کرے، اپنی باتیں جو ہے ان کو سمجھے کہ بڑا میں ذہین اور فطین ہوں. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے علم پر، اس کے احکامات پر. تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے کی کہ اللہ نے سود کو حرام کرا دیا ہے، فانتہا، بس وہ باز آ گیا، رک گیا اس سود لینے سے، سود دینے سے. فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو بھی پہلے ہو چکا. وامرہ الی اللہ، ہاں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ باز آ گیا سود کھانے سے، اللہ اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی. پیچھے جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی. ومن عاد، اور جس نے اعادہ کیا پھر بھی نہ باز آیا، سمجھ آ جانے کے بعد بھی، تو فرمایا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ تو ہے پھر جہنم والے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ.
دوسری بات آگے اگلی آیت میں بیان فرمایا، آیت نمبر 276 میں، انسان کو ایک لالچ ہوتی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے سود کے اندر ہے، یہ آیت بھی سنیے اور اس کے ساتھ ایک حدیث بھی سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ربا سود اس کی جڑ کاٹتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کی نشوونما کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، ان میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے فرمایا سود کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی ترقی کیوں نہ پکڑ جائے، اس کا انجام جو ہے وہ فقر فاقہ اور تندرستی ہو، قلت ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، لوگوں جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوتے۔ ظاہر کی آنکھ کیا بتاتی ہے، مادی حوالے سے کیا نظر آتا ہے، صدقات کی راہ، اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے کیا ہوگا، مال کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، وہ جہاں تمہیں نظر آتا ہے کہ تمہارے مال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، تم نے اتنے وہ منافع پر دے دیا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ اس کی جڑ کاٹنے والا ہے، اللہ اس کی جڑ کاٹے گا، اس کا انجام قلت ہے، اس کا انجام فقر و فاقہ ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو بڑھوتری دیتا ہے، ان کو نشوونما دیتا ہے۔ تو یہ جو آنکھ دکھاتی ہے جو کچھ، اس پر توکل نہ کرو، اس آنکھ کا دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات پر یقین رکھو، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور جانو کہ اللہ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو بھی کوئی تمہارا کسی کی طرف اگر کوئی سود باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت اس بات سے بڑی ہے، اہم ہے، اللہ نے شرط لگائی ہے سود کے حوالے سے کہ اگر تم ایمان والے ہو نا تو سود کو چھوڑ دو۔ ایمان اور سود، اس آیت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایمان اور سود اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص ایمان کا دعوے دار ہے، مومن ہے، تو وہ سود خور نہیں ہو سکتا۔ اگر سود ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ ذہن میں واضح نہیں، ایمان اور اسلام اور چیزیں، مسلم اور مومن اور چیزیں، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ یہ ایک دفعہ میں نے یہاں پر بھی گفتگو میں بات واضح کی تھی، مسلم اور مومن علیحدہ چیزیں، مومن کی نفی کی جائے گی، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اسلام کی، کسی کے مسلمان ہونے کی نفی نہیں کی جا رہی کہ وہ کافر ہو گیا جو سود کھا رہا ہے، گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اعمال میں سب سے بڑا گناہ ہے سود، سب سے بڑا گناہ۔ کوئی عمل، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ الفاظ آ رہے ہو جو اگلی آیت میں آ رہے ہیں، کسی گناہ پر یہ الفاظ نہیں آئے۔ پہلی بات تو یہ سود اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے دل میں، تو پھر سود نہیں ہو سکتا۔ سود ہے تو پھر اندر ٹٹولو، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ مسلمان تو تم ہو، ٹھیک ہے، کلمہ کو ہو مسلمان، لیکن مومن نہیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات میں نے کہا کہ یہ الفاظ کسی گناہ پر نہیں آئے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا، کان کھول کر سن لو، دو ٹوک بات ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حرب کسے کہتے ہیں، جنگ۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ لیکن کسی گناہ پر یہ الفاظ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ اعمال میں سود۔ اسی گناہ کے بارے سے اس کو ایک اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا کہ
سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 درجے ہیں. جیسے کوئی قاتل ہو تو اس کے قتل کی شدت، نوعیت اور مختلف حالات و واقعات کو دیکھ کر جج، قاضی یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ بھی دے سکتا ہے کہ اس کو عمر قید کر دی جائے بامشقت. یہ فیصلہ بھی دے سکتا ہے کہ عمر قید ہو، بامشقت نہ ہو. یہ کم ہوتا جا رہا ہے، 14 سال بھی کر سکتا ہے، اس سے کم بھی کر سکتا ہے. ڈفرنٹ اس کے گناہ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جج اس کو سزا کم بھی کر سکتا ہے. فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور اس کا جو سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی جس کو کہہ لیجیے کم تر جو سزا دی جائے گی اس کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا. یہ لوئسٹ لیول پہ معاملہ. کسی گناہ کے بارے میں ایسے الفاظ، ایسی باتیں. ایک طرف فرمایا بحمد من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ آپ کو سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس کو فرمایا کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے اس کا کھانا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ کیوں کرنا ہو بڑا گناہ؟ اس کی اگر خباستوں کی بات کی جائے، اس کی تباہ کاریوں کی بات کی جائے، تو آج انسانوں کو اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر، تنگدستی، بھوک، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا نا، وہ کسی نے پوچھا کہ دو کتنے ہوتے ہیں، تو بھوکے نے جواب دیا 4 روٹیاں. یہ بھوک جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور یہ سود معاشرے کے اندر افلاس، بھوک، غربت، بے روزگاری، افراط زر، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پیدا کرتا ہے سود. ایک سود. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تا دہو بالا نہ کردت ای نظام. علامہ اقبال نے سود کے حوالے سے کہا تھا ای بلوک فکر چالاک یہود. یہ بینکنگ کا جو نظام ہے نا، یہ سودی نظام کا جو کہنے کے ادارہ ہے، یہ کیا ہے؟ فکر چالاک یہود. یہ وہ جو یہودی فکر ہے نا، چالاکی، تیاری، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ پورا جو بینکنگ کا نظام ہے، یہ انٹروڈیوس کروانے والا کون ہے؟ بینک آف انگلینڈ بنا تھا دنیا میں سب سے پہلے. بظاہر کیسے لگتا ہے بینک آف انگلینڈ؟ کیسے محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ سرکاری بینکوں جیسے آپ کے یہاں اسٹیٹ بینک ہے، سرکاری بینک. اب تو وہ بھی تقریباً سرکاری نہیں رہا. اب تو اسٹیٹ بینک جواب دے آئی ایم ایف کو، آپ کی حکومتوں کو جواب دے دیں. ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو جیسے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ کوئی سرکاری بینک تھا انگلینڈ کا، وہ سرکاری بینک نہیں تھا، یہودی کی سازش تھی، بنیاد اسی نے ڈالی تھی. پوری دنیا کے اندر آپ کے لیے یہ بھی ایک انفارمیشن ہوگی، اکثر کے علم میں ہو شاید، پوری دنیا میں یہودی کسی بھی بینک میں چلا جائے، اس کو قرضہ چاہیے تو بینک پابند ہے کہ اس کو بغیر سود کے قرضہ دے. اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہودی ان کا ایک عقیدہ ہے، یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل انسان صرف یہودی، اصل انسان صرف یہودی. اسی لیے آپ کو پتا ہوگا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. ہم تو الحمدللہ کلمے کی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دین اسلام پر آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان صرف یہودی ہے، باقی جو جتنے بھی مذاہب کے انسان ہیں یہ سب انسانوں کی شکل میں اصلاً حیوان ہیں. ان کا یہ عقیدہ ان کی اپنی کتاب تالمود میں بھی ہے. ان کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا.
قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غیر یہودی کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے آپ کوئی شخص بھینس کا دودھ بیچ کے اس کے پیسے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اپنے استعمال میں لے آتا ہے، تو اس پر کوئی اللہ پوچھے گا کہ تم نے بھینس کا دودھ بیچ کر پیسے کیوں کھا لیے؟ نہیں نا۔ کوئی کوچوان جو ہے وہ اگر گھوڑے کو ٹانگے میں جوت کر سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کے کمائی سے پیسے سے اپنا پیٹ پالتا ہے، تو کیا اللہ پوچھے گی کہ تم نے اس کے پیسے تم کیوں لے لیے؟ ایسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انسان جو ہے دنیا میں، باقی جو انسان نما حیوان ہے، غیر یہودی ہے، یہ تو جانور ہے، ان کی محنت کی کمائیوں سے سود کے ذریعے سے رس نچوڑ لینا، اس کی کریم کھا لینا، اس پر اللہ ہم سے کوئی سوال نہیں کرے۔ ہاں یہودی سے نہیں سنا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر جو اس بینکنگ کا نظام ہے وہ یہودی کا ہی ڈالا ہوا، کہہ لیجیے اس کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، بات جہاں سے چلی تھی، ای بنود فکر چالاک یہود، یہ اس کی فکر ہے، اس کی چالاکی اور عیاری کا نتیجہ ہے۔ تا تحل بالا نہ کردت یہ نظام، جب تک تم اس نظام کو، اس سودی نظام کو ختم نہیں کرتے، کہتا ہے دانش و دین، یہ تہذیب، تمدن، یہ دین کی بات، یہ سب سودائے خام، یہ باتیں نہیں سمجھ آئے گی۔ پیٹ خالی ہو نہیں سمجھ آتی بات بھائی کوئی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر کفر تک لے جاتا ہے، سمجھ کیا آئے گا؟ آج جو کچھ بھی ہے، میں بات کر رہا تھا سود کی تباہ کاریوں کے حوالے سے، کہ اس کی تباہ کاریوں پر اگر بات کی جائے تو یقین کریں کہ واقعتاً سمجھ آتی ہے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ہی نہیں کوئی۔ یہ انسانوں کو حیوانی سطح پر لے آتا ہے۔ میں نے کہا پیٹ بھرا نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، کفر تک چلا جاتا ہے انسان۔ تو یہ اس کی تباہ کاریوں کی اگر بات کی جائے، میں نے آپ سے یہ بات کی کہ معاشرے کے اندر جو بھی افراط زر ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس سب کا سبب جو ہے وہ سود ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو صرف ایک دو باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب محدود رہ گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ جب سود معاشرے کے اندر عام ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ محنت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اس کی بنیاد پر مجھے تمام مفادات حاصل ہونے چاہیے۔ جب آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کی بات کریں کہ یار آپ کے پاس سرمایہ ہے، میرے پاس ہنر ہے، مجھے اس بزنس کی سمجھ ہے، شعور ہے، تو مل کر کام کر لیتے ہیں۔ آپ اس سے بات کریں کہ 50-50 منافع ہوگا۔ آج تو کسی عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے نہیں یار سرمایہ میرا اور تو آدھا ایسے لے لے۔ اب تو یہی ہے کیونکہ اس کی محنت بھی تو ہے، محنت کی ناقدری۔ آج محنت کی ناقدری ہے بھائی، تیرے پیسے کا اگر نقصان ہوگا تو اس کی محنت نہیں ڈوبے گی، اس کا وقت نہیں ڈوبے گا، یہ اس کا سرمایہ ہے، محنت کا شکار۔ اس سودی نظام کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے ایک چیز صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک فریکشنل ریزرو ہے بینکس کے اندر، یہ ایک ایسی چیز ہے، میں اس لیے اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو عام طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ریزرو کہہ لیجیے، فریکشنل ریزرو کہہ لیجیے، اور آپ کو بڑی عجیب لگے گی بات کہ بینکس کو، پوری دنیا کے بینکس کو، آپ کے ملک کے بھی بینکس کو قانونی سطح پر یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ آپ کے سرمایہ کا 5% صرف بینک اپنے پاس بھگتان کہہ لیجیے، ڈیلی ٹرن اوور جو لین دین ہے اس کے لیے 5% صرف بینک اپنے پاس ریزرو رکھے گا، باقی 95% لینڈ آؤٹ کر سکتا ہے، یعنی قرض پر دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ پیسے کی میں بات کر رہا کہ آپ نے فکس ڈپازٹ کروا دیے یا سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالا، اس پر نہیں، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جو پیسہ رکھا ہے، وہ کسی تنخواہ دار کا کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ہی کیوں نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایسے ہی یقین دیے گئے ہیں؟ وہ پہلے تو کبھی انہوں نے چیک دیا اور پوری تنخواہ نکلوا لی، اب تو آپ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلوائیں گے ضرورت کے تحت، کیونکہ ایک دن کے لیے بھی
اگر بینک کے پاس آپ کا 100 روپیہ بھی پڑا ہے نا تو شام کو کلوزنگ کے وقت اس میں سے 5 روپے رکھ کے باقی 95 روپے بینک نے لون پر دے دیتے ہیں. آپ کہیں گے لون لینے والا ہی نہ ہو تو انٹر بینک بھی معاملات ہوتے ہیں, ٹرانزیکشن ہوتے ہیں, وہ یوں کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو لون پہ چلا جائے گا, بینک کا وہ پیسہ سود پر چلا جائے گا. اس معاملے کو آپ کو لگے گا کہ اچھا چلو 95 روپے سود پہ چلے گئے, کوئی بات نہیں. یہ 95 روپے سود پر ایک دفعہ نہیں جائیں گے, بینک اس کو بار بار 20 دفعہ لون دے گا. یہ ٹیکنیکل بات ہے, جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ہوگی. بینک کبھی بھی قرض جو دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ بینک کہتا ہے کہ میرے پاس آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیے, میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں. اب آپ نے جو قرض لیا, فرض کر لیجیے 1 کروڑ روپے میں نے قرض لیا اگر بینک سے, تو وہ کہاں آئے گا؟ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا. وہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گیا نا. اب میں 1 کروڑ روپے اٹھا کے جا کے سب گھر میں سرانے کے نیچے رکھوں گا, کہاں رکھوں گا؟ بینک میں پڑا, 50 لاکھ یوز کر لیا, 80 کر لیا, 70 کر لیا, کچھ نہ کچھ تو پڑا ہے نا بینک میں. اور اگر میں نے جس کو دیا ہے, میں نے کسی کا قرض دینا تھا, آگے بینک سے لے کے لون آگے دے دیا, بھگتان کر دیا, انہوں نے کہاں لے جانے ہیں؟ وہ گھر لے جائیں گے, تکیے کے نیچے رکھیں گے. پیسہ کہاں ہے؟ بینکنگ سیکٹر کے اندر ہی گھوم رہا ہے, اس سیکٹر سے نکلے گا نہیں. اور جہاں بھی گیا ہے, جس کو بھی میں نے دیا ہے اس نے بینک میں رکھا ہے, اور بینک جس بھی بینک میں گیا ہے اس نے شام کو 5% رکھ کے باقی 95 روپے لوگ پہ دے دیں. اس کو اگر اس حد تک صرف سمجھ لیں کہ میں نے 1 کروڑ کا لون لیا, 5 لاکھ بینک رکھے گا, باقی 95 لاکھ لون پہ دے دے گا. وہ آگے جس کو لون دیا اس 95 لاکھ میں سے پھر 5% رکھ کے مزید پھر لون پہ چلا جائے گا. یہ 20 ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا ہے. افراط زر کی جو بات کی جاتی ہے کہ جناب اگر حکومتیں نوٹ چھاپے گی تو افراط زر ہوگا, افراط زر کیا حکومتیں 20 ٹائمز نوٹ چھاپ سکتی ہوں؟ کبھی کسی نے سنا کہ ایسا ہو سکے؟ نہیں. لیکن بینکر یہ سودی نظام 20 ٹائمز ملٹی پلائی کر کے اپنی رقم کو, آپ کا روپیہ جو بینک میں جاتا ہے نا وہ 20 روپے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سادی بات, آسان بات. یہ ایک فیکٹر ہے جس سے جب افراط زر ہوگا تو کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی. اسی طرح حکومتوں کو جو لونز دیے جاتے ہیں, آئی ایم ایف جو قرضے دیتی ہے, یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آئی ایم ایف نے جو ٹیکسز لگائے ہیں, یہ کہنے کو تو ٹیکسز ہیں, اصلاً تو سود کی قسطیں ہیں جو ہم بھر رہے ہیں. اپنے کبھی صرف ایک ایگزامپل لے لیجیے کہ آپ اپنے بجلی کے بل کو اٹھا کر دیکھیے اس میں ٹیکسز کتنے ہیں اور اس میں ایکچوئل قیمت کتنی ہے بجلی کی. ہر شخص 55% ٹیکسز کی مد میں, اور جس کو آپ ٹیکسز کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سود ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں, اس کی قیمت اگر فرض کریں 100 روپے ہے کسی بھی چیز کی, تو اس میں 55 روپے سود ہے, 45 روپے اس کی قیمت ہے. گھما پھرا کے 700 جگہوں پر ٹیکس وصول کر رہا ہے بینکر. پروڈکشن لائن میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایک جگہ پر سود جا رہا ہے. آپ گیس استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی سود ہے, بجلی استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی سود ہے, ہر سطح پر سود ہے. یہ سود ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے, جس کی وجہ سے کچھ طبقات, غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر, جو کہہ لیجیے کہ ویلتھ سرکولیشن ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے یہ سود. اور ایٹ دی اینڈ بات کہاں ختم ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کی عظیم اکثریت, یعنی اکثریت جو ہے انسانوں کی, وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہو جاتی ہے. یہ معاملہ آج ہمیں سمجھ آتا ہے شاید کہ یہ صرف اس ہمارے ملک کے اندر, تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے اندر ہے. آپ پوری دنیا کے اندر یہ ڈپریشن موجود ہے, سود کی تباہ کاری. ہم نے ابھی پاکستان میں وہ تباہ کاری نہیں دیکھی جو یورپ اور امریکہ دیکھ چکا ہے اور دیکھ رہا ہے.
ان کی ظاہری صرف چمک دمک ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت میں جتنی بے روزگاری وہاں ہے، جتنا اس سود نے ان کو تباہ کیا ہے، اتنا ابھی ہمیں نہیں کیا، کیونکہ ابھی ہم اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ابھی اس میں داخل ہو رہے ہیں ان فیزز میں. اس سرمایہ دارانہ نظام کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو ابھی ہم نے پوری طرح نہیں دیکھا. بلکہ بات جو بیان کرنے کی تھی کہ یہ سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور سود کی صرف میں آخر میں آپ کو تعریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کل قرض جر منفعۃ فهو وجه من وجوه الربا. ہر قرض پر لیا گیا اضافہ وہ ربا ہے، وہ سود ہے. اگر کوئی کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس پر اگر وہ کوئی اضافہ دے رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ جناب آپ اتنا عرصہ میرا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو اس پر اضافہ دیجیے، تو وہ قرض جو ہے وہ سود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا قرض جو کسی میعاد کے لیے اس شرط پر دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال پہ اضافے کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ سود ہے. جبکہ دین کی تعلیمات جو ہے آپ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. میں نے ایک بات کی شروع میں اسی سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ قرض دینا جو ہے اس پر اجر صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. قرض دینے سے جو اجر ملتا ہے وہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا ایک حاجت مند ہوگا، لیکن یہ جو قرض مانگنے آئے یہ تو اپنی عزت نفس اس کو ہتھیلی پر رکھ کے آیا ہے. تو اس کے لیے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر تمہارا مقروض وہ تنگدست ہو تو اس کو مہلت دے دو إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک، آسانی تک. انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ واقعی ضرورت مند ہے کیا، ایسی کہانیاں کروا ہے، پتہ لگ جاتا ہے. اگر واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مقروض جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو فرمایا اس کو مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو معاف ہی کر دو، تم سمجھتے ہو کہ واقعتاً یہ محتاج ہے، غریب ہے اور نہیں دے سکتا، اس کو معاف کر دو تو تمہارے لیے صدقہ ہوگا خیر لکم، اور تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور یہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے، یہ 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، کہ دیکھو جان لو ڈرو اس دن سے جس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور پھر پورے کا پورا بدلہ پائے گا ہر شخص جو اس نے کیا ہوگا، جو اعمال کیے ہوں گے، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. تو اگر تم یہ قرض اس پر بجائے اس کے کہ سود اور نفع اور حرص و حوث کے تحت اس معاملے کو کرو، بلکہ اس کے بجائے یہ کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر اگر تم اس کو دو گے لوگوں کو تو اس پر صدقے سے بڑھ کر تمہیں اجر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.